بسم الله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون سی بات آئے گی اس کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں گے. یہ آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام انسانیت کی فلاح کے لیے کائنات کی بہتری کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے اپنے آخری نبی اور آخری رسول پر. اگر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون سی بات آئے گی. کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں ہے, کوئی اور شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے, کوئی اور نوشتہ اور صحیفہ نازل نہیں ہوگا. تمام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو مان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں. اسی میں فلاح. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محاسبے کی منزل آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا رسول شکایت کرے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول عرض کرے گا اور پروردگار کے سامنے شکایت کرے گا کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا, نظر انداز کر دیا تھا. شکوہ کرے گا. نظر انداز کرنے والے کافر لوگ تو بالکل ایسے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں, اور ماننے والے جو لاپرواہی کرتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات کو اپناتے نہیں, ان کے خلاف بھی شکایت ہوگی. اور اللہ کا یہ فرمان بھی قرآن میں موجود ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کریں. جہاد کبیر, یہ جنگ جو ہے اس کو جہاد صغیر سمجھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں. اور قرآن کے ذریعے جو انقلاب اللہ تعالیٰ دنیا میں اور انسانیت میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو جہاد کبیر فرمایا. اس لیے کہ تمام باطل دین, تمام باطل مذاہب اور تمام باطل رسومات اور تمام شرکیہ اور کفریہ باتیں, الحاد اور بے دینی کی ہر بات کے خلاف قرآن تعلیم دیتا ہے, اس کا رد کرتا ہے. اور صحیح جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس کو دنیا میں پھیلانا اور اس کو عام کرنا یہ بڑا جہاد ہے, کیونکہ جنگ کا جو جہاد ہوتا ہے وہ تو ایک وقت ختم ہو جاتا اور پھر امن کی حالت ہو جاتی ہے, اور قرآن کا جہاد ہر وقت جاری ہے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ جتنی وعید والی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے سزا کی دھمکی دی ہے یا سزا دینے کا ذکر فرمایا ہے, ان کا شان نزول یہ ہے کہ جو برائی دنیا میں پائی جاتی ہے جب تک وہ برائی موجود ہے یہ آیتیں اس کے خلاف, یہی شان نزول ہے. ہر برائی جو دنیا میں پائی جاتی ہے وعید والی آیتیں اس کے خلاف.
اور ہر نیکی والی بات جو دنیا میں پائی جاتی ہے بشارت والی آیتیں اس کے متعلق ہیں. یہی شان نزول ہے. کوئی لمبے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے شان نزول میں. ہر برائی جو دنیا میں پائی جاتی ہے، برائیاں اعتقادی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں. ان کے خلاف یہ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کے ذریعے بڑا جہاد کریں. یہ لوگوں کی کایا پلٹنا آسان بات نہیں ہے، سب سے مشکل بات ہے، اسی لیے جہاد کبیر فرمایا. جوامع الکلم والی حدیث کے اندر حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے برخلاف دلیل بنے گا یا تمہارے حق میں دلیل بنے. دونوں باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ہوگی. اگر تم نے قرآن پر ایمان قبول کر لیا، اس کو اپنا لیا، تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر اس میں کوتاہی کی، تقصیر کی، نہ مانا، بے عملی کا ثبوت دیا، اس کے خلاف بات کی، تو قرآن تمہارے برخلاف گواہی دے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے برخلاف گواہی دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس میں قرآن کی حیثیت کو واضح کیے گئے ایک دعا ہمیشہ پڑھتے تھے جو موجود ہے، اس نے حسین میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں طبرانی وغیرہ دوسری کتابوں میں موجود ہے. حضور اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک واستأثرت بہ عند فی علم غیبک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتا جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، اسم نام اور صفت جس کے ساتھ موسوم کیا جاتا. ہر اس اسم کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا ہے یا اس کو کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام بتلایا ہے یا اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو بتلایا نہیں ہے. تیرے علم میں ہے وہ نام، لیکن مخلوق کو نہیں بتلایا، نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے. میں ہر اس اسم اور اس نام کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. دل کی خوشی، بہار خوشی کا موسم ہوتا ہے، یعنی جب پھول کھلتے ہیں اور پودے جو ہیں وہ سرسبز ہوتے ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے، تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. میرا دل ہر وقت قرآن کے ساتھ خوش ہو، ایسا جیسا موسم بہار ہوتا. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری آنکھوں کا نور بنا دے. قرآن آنکھوں میں روشنی میری قرآن کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ جلا حزنی، میرے غم کو ہٹا دے اس کے ساتھ، غم میرا ہٹ جائے، دور ہو جائے. وذہاب ہمی، اور اندیشے بھی چلے جائیں. غم اور اندیشے معمولی قسم کے ہوتے ہیں، غم ذرا زیادہ. میرا غم بھی دور کر دے اور میرے اندیشے بھی مٹا دے اس قرآن کے ذریعے. یہ حضور دعا کیا کرتے تھے
سے ظاہر ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے. اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد کوئی اور پروگرام کتاب نوشتہ شریعت نہیں آئے گی. اور یہ حضور کا یہ فرمان بھی حدیث میں موجود ہے، ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، لیکن اکثر انبیاء کے معجزات وقتی تھے. ایک وقت ظاہر ہوا، لوگوں نے دیکھا، پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی معجزہ عطا فرمایا، وحی نوحا اللہ علیہ، وہ وحی کے ذریعے اس قرآن کو نازل فرمایا. یہ قرآن بھی حضور کا ایک معجزہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کو سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بھی دائمی ہے. حضور خود بنفس نفیس تو دنیا میں موجود، 63 سال کی زندگی پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے جان میں چلے گئے، لیکن قرآن موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی زبان پاک سے اس کو پڑھ کر سنایا، اسی طرح موجود ہے. اور اسی لیے بعض حضرات کی جب خوش قسمتی بیدار ہوتی ہے تو وہ قرآن کو پڑھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں. سلیم الفطرت لوگ. معجزہ حضور کا موجود ہے، یہ ایسا معجزہ ہے. قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ وحی الہی ہے، ابتدا سے انتہا تک جو کچھ ہے. اور یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات نے جب اس کو سنا تھا تو بیتاب ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. سلیم الفطرت تھے وہ جن جو اس وقت حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب اس واسطے کہ یہ صرف کتاب ہی نہیں، کتاب میں تو معلومات ہوتے ہیں یا علم ہوتا ہے بس، اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی کتاب کی. لیکن قرآن صرف معلومات ہی نہیں دیتا، بلکہ معلومات اور معارف بھی اس کے اندر بے حد و بے شمار ہیں. ایسے معارف موجود ہیں قرآن میں کہ جن کو تلاش کرتے ہوئے ابدالآباد تک لوگ اپنے علم میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، غیر محدود. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی حیثیت ذکر الہی کی بھی ہے. یہ اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر جو بہترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت کی جس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے، ہر عبادت محدود ہوتی ہے. لیکن ذکر جو ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے خدا کی یاد کرو تاکہ فلاح نصیب ہو جائے. یہ ذکر غیر محدود. حضور کا فرمانا اور آپ کا نصیحت کرنا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. حضور کچھ بات فرمائیں جس کو میں ہمیشہ فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار رہنی چاہیے آخر وقت تک، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو. ذکر لسانی سب سے آسان زبان سے آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، سبحان اللہ، خالی اللہ اللہ ہی کرتا رہے، رحمان رحمان ہی اس کی صفت کو پکارتا رہے، یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. بہرحال یہ ذکر ہے. قرآن کی حیثیت علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی ہے. چنانچہ افضل الاذکار،
سب ذکروں سے افضل قرآن ہے، سوائے اس کے کہ حضور نے جو کسی خاص ذکر کے متعلق فرمایا ہو کہ ہاں ورنہ قرآن کے برابر کوئی ذکر نہیں۔ اسی لیے جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے نیت صالحہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کو زیادہ اجر ملے گا باقی ذکر کرنے والوں کی بنسبت۔ قرآن کی حیثیت ذکر کی بھی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، چنانچہ بیہقی شریف اور دوسری احادیث کی روایات میں یہ موجود ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت قرآن کریم کے پڑھنے کی نماز کے اندر ہوتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ قرآن کی فضیلت کا سب سے زیادہ موقع نماز کے اندر پڑھنے، اور نماز سے باہر فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا تسبیح اور تحمید سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ایک سبحان اللہ الحمد، تو تسبیح تحمید سے اس قرآن کا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور تسبیح اور تحمید کا پڑھنا صدقے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، محتاجوں کی ضرورت پورا کرتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت تسبیح اور تحمید رکھتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ صدقے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور صدقہ جو ہے یہ روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ روزے میں شخصی پہلو ہوتا ہے اور صدقے میں اجتماعی پہلو ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی اور ساتھ محتاج کا کام بھی بنتا ہے۔ روزہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، تو روزے سے زیادہ افضل ہے صدقہ۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کے لیے خالص اس کی رضامندگی کے لیے جو روزہ رکھا جائے گا دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ دیکھو یہ ترتیب وار قرآن کو اس پہلے درجے میں حیثیت حاصل ہے جو نماز کے اندر سب سے افضل، باہر تسبیح تحلیل سے زیادہ افضل، اور تسبیح تحلیل جو ہے صدقے سے زیادہ افضل ہے، صدقہ جو ہے روزے سے زیادہ افضل ہے، نفلی روزہ مراد ہے، نفل جو، اور روزے کی یہ تعریف فرمائی، ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ تو قرآن کریم کی اتنی، اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے قرآن کریم کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو خبردار کیا گیا ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن کو ماننے والوں قرآن کو سرانے کے نیچے نہ رکھو، پسے پشت نہ ڈالو قرآن، خدا کے لیے قرآن کو پکڑو اور اس کو پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ وَاتْلُو ہو، اس کو پڑھو، وَافْشُو ہو، اس کو پھیلاؤ جہاں تک ممکن ہو سکے، اور فرمایا کہ اس کے ثواب میں جلد بازی نہ کرو، یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ یہ فرمایا پسے پوچھ نہ ڈالو قرآن، اس کو پڑھو، اس کو پھیلاؤ، افشاء کا حکم دیا گیا، پھیلانا جی اس کی تعلیم پھیلے، تمام لوگ اس قرآن کو پڑھنے لگ جائیں، اس کو سمجھنے لگ جائیں، اس کے مطابق اعتقاد کو بنا لیں، یہ فلاح کا پروگرام ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں تمہیدی طور پر چند کلمات میں نے عرض کر دیے، اس کے بعد انشاءاللہ اعوذ باللہ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کریں گے، پھر بسم اللہ کے بارے میں، پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑا ایسا